میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آج 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ یہ دن ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن میں ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم سے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عطا فرمائی۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت، اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھا جائے پھر پتہ چلے گا جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے، جو کسی ملک میں غیروں کے قبضے میں اور غیر کی حکومتوں کے سائے کے تلے اور ان کی منشا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے دوستوں، آج کا دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان شہداء کو جنہوں نے اس گلشن کے لیے، اس وطن کے لیے، اس پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے احسان ثواب کے لیے تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، صدقات خیرات کرنی چاہیے، ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی ہم جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر ہم لاہو لابھ میں پڑ گئے۔ ہم نے اس دن کو منانے کا طریقہ بھی وہ اختیار کیا جو غیروں کا ہے۔ ہم نے اس دن کو منانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں اس دن کو منانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ گانوں پر رقص کیا جا رہا ہے، پاکستان کا جھنڈا تو گاڑی کے اوپر لگایا ہوا ہے، لیکن گاڑی کے اندر میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، اور وہ بھی انڈیا کے، جس سے آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی کے گانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اسی کے گانے سنے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ذہنی طور پر اب بھی ہم غلام ہیں، آج بھی ہم ان کے گرویدہ ہیں، آج بھی ہم ان کے گانوں کے بغیر، ان کی فلموں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ میرے دوستوں، یہ دوگلا پن ہے، یہ جشن آزادی نہیں ہے۔ اس پہ ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اپنے اس عمل پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزادی کی ہمیں نعمت دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں جو پیتا موجود ہیں، اب بھی جن کی عمر 100 سال کے قریب ہے، جنہوں نے اس وطن عزیز کو بڑھتے دیکھا ہے، جو ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، اور جنہوں نے ان قربانیوں کو اور جنہوں نے ان خون کی ندیوں کو بہتے ہوئے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھے کہ پاکستان دنیا میں واحد ایسا ملک ہے جو مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا وطن، سب سے پہلا ملک، سب سے پہلی ریاست جس کو اسلام کی بنیاد پر، اسلام کے نام پر بنایا گیا، وہ مدینہ پاک ہے، مدینہ منورہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جاتے ہیں۔ مدینہ جو کہ پہلے یثرب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کی وجہ سے وہ مدینہ پاک بن جاتا ہے، مدینہ المنورہ بن جاتا ہے، اور وہ اسلام کی بنیاد پر اس کا ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، اس کا دستور بنایا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا ملک، دوسرا وطن عزیز یہ پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے، جس کو اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ وطن عزیز پاکستان
اس کے لیے ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ آج بھی ان کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کر دیا کہ یہ تو یہ آپ کی آزادی کے لیے، آپ کو عبادت کرنے کے لیے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ آزادانہ طور پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، مساجد بناؤ، مراکز بناؤ، دینی مدارس کا قیام عمل میں لاؤ۔ ایسا نہیں ہوا میرے دوستو، اس کے لیے بڑی لمبی چوڑی قربانی ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں کہ واسکو ڈے گاما انگریز ایک تجارت کی غرض سے 1601 کے اندر بمبئی کے ساحل پر اترتا ہے اور وہاں آ کر وہ تجارت کی غرض سے مغلیہ حکمران جو تھے، مغل دور تھا، ان سے اجازت چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، پھر ان کی تجارت بڑھتی چلی گئی۔ وہ واسکو ڈے گاما 100 سال تک اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کروائی، اور اسی 100 سال کے عرصے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے مراکز پورے بڑے صغیر کے اندر پھیل گئے، ان کی شاخیں، ان کے دفاتر، ان کے نمائش پورے بڑے صغیر کے اندر بن گئے، اور انہوں نے اپنے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے۔ 1701 کے اندر انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر بھی مداخلت شروع کر دی۔ پہلے تو وہ معاشی طور پر ہمارے بڑے صغیر، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جو کہ ہر طرح کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے جس کو مالا مال کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کو بھی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں معدنیات اور ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ واسکو ڈے گاما 100 سال کے بعد، یعنی اس کے کارندے، اس کے بندے، ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے اثر رسوخ کے ذریعے، اپنی تجارتی اور معاشی پالیسی کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات کے اندر بھی دخل دینے لگے۔ پھر 1701 کے بعد 1740 کے اندر 1740 کے اندر وہ انگریز کو واسکو ڈے گاما 4 صوبوں پر حکومت بنا چکا تھا، 4 صوبوں پر قابض ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر 1701 میں اور 1702 کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ کو قدرت کا اپنا کرشمہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ بڑے صغیر کے اندر شاہ عبد الرحیم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ولی اللہ رکھا جاتا ہے، جس کو دنیا آج شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پورے بڑے صغیر کے اندر لوگوں کو دین پر اجاگر کرتے ہیں، ان کو دین پر لاتے ہیں، ان کو دین پر کھڑا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر اسلامی روح بیدار کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہیں، شاہ عبد الولی، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، یہ شاہ عبد العزیز، یہ شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں بڑے صغیر کے اندر جنہوں نے فارسی زبان کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور شاہ عبد العزیز وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف پہلا فتویٰ جاری کیا، پہلا قدم اٹھایا، پہلی اینٹ رکھی آزادی کی۔ انگریز کے خلاف آزادی کا فتویٰ دینے والے اسی گھرانے کے فرد شاہ عبد العزیز ہیں، اور اسی گھرانے کے فرد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلا دنیا کے اندر سب سے پہلا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ آج بھی موجود ہے آسان سہل انداز میں، اب اس سے بھی بہترین انداز میں سلیس اردو میں بھی ترجمے آ چکے ہیں۔ شاہ رفیع الدین وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو زبان کے اندر ترجمہ کیا۔ یہ واقعات تفصیل طلب ہے، بس اشارہ کر بتاتا چلا جاتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ تو اس گھرانے نے سب سے پہلے یہ آواز لگائی کہ مسلمانوں کو انگریز سے آزاد ہونا چاہیے، ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ پھر اسی بنیاد پر دیگر علماء بھی ان کے ساتھ ملتے چلے گئے، علماء فرنگی محل، علماء تھانہ بور، علماء لدھیانہ اور دیگر لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد تحریکیں چلیں۔
تحریک ترک موالات نام آتا ہے، تحریک خلافت آتی ہے، تحریک ریشمی رومال آتی ہے جس کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ چلانے والے تھے، اور بڑی پر اثر انداز میں اپنے کاج پر کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کسی شکست سے دو چار ہونا پڑا، پھر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی جاتی ہے۔ یہ تقریباً 150-200 سال کا عرصہ ہے پاکستان بننے سے پہلے جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، کسی نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پاکستان بھیج نہیں کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑی کی بڑی مشہور جنگ آزادی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی ہماری کتابوں کے اندر جو سکول کا نصاب ہے، کالج کا نصاب ہے، اس کے اندر بھی اس 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا جاتا ہے۔ غدر کہتے ہیں غداری کو، اور غدر انگریز سے غداری کو کہا جاتا ہے۔ وہ غدر نہیں تھا، وہ مسلمانوں کی آزادی کی تحریک تھی جو علماء حق نے انگریز کے خلاف چلائی تھی۔ پھر اس کے بعد مارکہ سرنگا پٹم لڑا جاتا ہے جس کے اندر سلطان ٹیپو شہید ہوتے ہیں۔ حیدر علی کے بیٹے سلطان ٹیپو کو شہید کیا جاتا ہے۔ ہمارے نامور سپہ سالار اپنوں کی غداری کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ میر جعفر اور میر صادق کا نام کون نہیں جانتا، سب کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد اسی گھرانے کے بعد شاہ اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید مسلمانوں کا قافلہ لے کر نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس وقت صرف 900 مجاہدین تھے اور ان کے مریدین تھے۔ وہ اپنے مجاہدین کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں اور جنگ آزادی کے لیے، آزادی کی تحریک کو لے کر نکلتے ہوئے بڑے صغیر سے اکوڑا کٹک آتے ہیں، اکوڑا کٹک سے پشاور آتے ہیں۔ ان علاقوں کو فتح کرتے کرتے وہ بالا کوٹ تک پہنچتے ہیں۔ بالا کوٹ کے اندر آ کر پھر وہی ہوا کہ انگریز کو ان کا مقابلہ کرنا جب مشکل ہو رہا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر پنجاب کے اوپر رنجیت سنگھ ایک سکھ کی حکومت تھی جس کو رنجت سنگھ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریز نے اس کو مارا، اس کو ان کے مقابلے پر لے کر آیا، وہ اپنی فوج لے کر ان کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے مقابلے کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ایمانی جذبے سے سرشار ہے، ایمان کی قوت سے لڑنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، شہادت کے متلاشی ہیں، شہادت کو ان کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اس لیے اس نے بھی وہی چال چلی فرنگی والی، انگریز والی۔ اس نے مسلمانوں میں سے، اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں سے ایسے لوگ خریدے جن کو دولت کا لالچ دے کر، زمینوں کا لالچ دے کر، مرغوں کا لالچ دے کر مخبری کے لیے تیار کیا، اور ان مسلمانوں نے مخبری کی شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کو وہاں پر بالا کوٹ کے اندر پہاڑوں کے اوپر تہجد کی حالت میں، سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ ہمارا یہ قافلہ بھی کچھ کامیابیوں کے بعد آخر دم توڑ گیا۔ پھر ان کے مریدین تھے اور ان کے جو مجاہدین تھے وہ بھی بکھر گئے، اور اس کے بعد پھر ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر کانگریس کی بنیاد رکھی۔ کانگریس بہت بڑی تحریک ہے جو آزادی کے لیے، انگریزوں سے آزادی کے لیے، برے صغیر کی آزادی کے لیے اٹھی تھی۔ اور اس وقت ہمارے قائد اعظم علامہ اقبال اور اس سے پہلے دو قومی نظریہ کا پرچار مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے تھے۔ اپنے مواعظ میں، اپنے خطبات میں یہ بات بتا چکے تھے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے۔ مگر چونکہ سیاسی طور پہ کانگریس دونوں کی نمائندہ جماعت تھی، الیکشن کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ کانگریس تو صرف اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ پھر اس پر تحریک چلی اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے پہلے کانگریس سے بیزار ہو کر ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہیں وہ واپس برطانیہ چلے گئے تھے۔ وہاں پر وہ لا کی ڈگری حاصل کی تھی اور انہوں نے پریکٹس کے لیے وہاں بھی وکالت اختیار کر لی۔ اور پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ان کو خط لکھا، واپس بلوایا
کہ آپ کی یہاں پر ضرورت ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، مسلمانوں کی قیادت کریں، مسلمانوں کو ایک گائیڈ لائن دیں اور اسلامی ملک حاصل کریں۔ انہوں نے آ کر پھر مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کری۔ پہلے کانگریس کے اندر تھے یہ سارے لوگ، پھر مسلم لیگ علیحدہ سے بنی۔ بعض علماء یہاں پر آ کر اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں کہ ہمیں انگریز کو یہاں سے نکالنا ہے اور اپنا پورے کا پورا ملک جو بر صغیر ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ان کا اختلاف یہ تھا جو آج بھی ہم سنتے ہیں کہ علماء نے پاکستان کی مخالفت کی، اس کا صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے بر صغیر ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے جس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور مشرقی پاکستان کے علاوہ پھر ہندوستان کا سارا علاقہ، تو آپ کہتے ہو کہ ایک خطے کو علیحدہ سے چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بر صغیر سے پورے کے پورے بر صغیر سے انگریز کو نکال دیا جائے اور پورے کے پورے بر صغیر پر ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ یعنی ہم ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی نہیں ہونا چاہتے، ہم پورے کے پورے بر صغیر کو حاصل کرنا چاہتے۔ یہ ان کا اختلاف تھا، وہ اپنی جگہ پر درست تھا۔ تو خیر یہ بات، یہ تحریک بڑھتی چلی گئی۔ وہ محمد علی جناح جو برطانیہ کے اندر رہنے والے تھے، جن کو آج بھی بعض لبرل طبقہ ان کو دین سے بیزار اور دین سے دوری کا تانا دے کر یا دوری کا تانا دیے بغیر ان کو غیر دیندار ثابت کرنا چاہتا ہے، لبرل تسلیم کرنا چاہتا ہے، سیکولر بنا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ بڑے دیندار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا دینی جذبہ عطا کیا تھا، اور وہ کس وجہ سے عطا کیا تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی وجہ سے عطا کیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قائد اعظم کا انگریزی لباس اتروا کر ان کو دینی لباس پہنوایا، جنہوں نے قائد اعظم کے سر پر جناح کیپ رکھی، جنہوں نے قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا، اور قائد اعظم نے پھر ان علماء کی جو قدر کی، ایک جملہ کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا کوئی بات نہیں، میرے مخالف ہیں بعض علماء، لیکن بر صغیر کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر ایک ایسا عالم موجود ہے کہ پورے کے پورے بر صغیر کے علماء کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اس عالم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو وہ بھاری ہے۔ 1400 کتابوں کے مصنف ہیں، مجدد وقت کے مجدد ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، اور ان کے رفقا، ان کے نام لیوا، ان کے مریدین وہ ہزاروں میں لاکھوں میں تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ہم قائد اعظم تسلیم کرتے ہیں، یقیناً وہ قائد اعظم تھے، انہوں نے اس تحریک میں بھرپور محنت کی، اور وہ قائد اعظم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان بننے کے بعد کہتے ہیں کہ آئیے آپ تشریف لائیے، ہمارا قائد اعظم ان کا بڑا بنا رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ آج اگر جھنڈا لہرائے گا تو کوئی وہ فرزند ہوگا مولانا اشرف علی تھانوی کا، ان کا مرید ہوگا، ان کا نام لیوا ہوگا، ان کا تعلق ہمارا ہوگا، اس کے ہاتھ سے جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر اپنے ہاتھ سے پہلا جھنڈا پرچم کشائی کرتے ہیں، لہراتے ہیں۔ پہلے انہوں نے تلاوت کی، پھر دعا کی اور جھنڈا لہرایا۔ اور اسی طرح ڈھاکہ کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، بعد میں ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان اور ان کی آپس کی دست و گریباں کی وجہ سے وہ علیحدہ ہو گیا، تو وہاں پر مولانا ظفر احمد عثمانی جو اسی خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے بر صغیر کے بعد، آزادی کے بعد، پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے مولانا شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر میرا کوئی جنازہ پڑھائے گا تو وہ مولانا شبیر احمد عثمانی ہو۔ یہ علماء کا ایک کردار ہے، علماء کی قربانیاں بھی بہت ہیں۔ ابھی مقصد صاحب کا وطن میں آپ کو بتاتا کہ مولانا جعفر خنیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کالا پانی کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں وہاں سے انگریز لے کر آیا، لاہور کے اندر ایسے پنجرے بنائے گئے جن کے اندر کیل لگائے گئے، چاروں طرف کیل لگے ہوئے تھے، ہمارے جسموں کے اندر چبھتے تھے، ہمیں ریل گاڑی کے ذریعے، مال گاڑی جس کے اندر مال لے جایا جاتا ہے، اس کے اندر رکھ کر کئی دنوں کا سفر، مہینوں کا سفر
1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने में लाहौर से मुल्तान ले जाया गया। हमारे उन पिंजरों के अंदर ही हमें उन पिंजरों के अंदर खाना दिया जाता था, उन पिंजरों के अंदर हम पेशाब पाना करते थे, बदबू आती थी, झटका लगता था। गाड़ी से उस पिंजरे के अंदर आगे से भी कील चुभते थे, पीछे से भी कील चुभते थे। बाद में हमें वहाँ जेल ले जाया गया और वहाँ जाकर हमें कहा गया कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे फांसी के आगे आ गए हैं। तो हमने कहा हम तो इसी के मतलूब हैं, हम तो शहादत के मतलाशी हैं, हमें और क्या चाहिए। फिर वहां पर उन्होंने एक शेर कहा था और वाकया लगता है मुख्तर करता हूं, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने फांसी के आर्डर भी कैंसिल कर दिए कि ये तो खुश हो रहे हैं, अब इनको फांसी नहीं देते, इनको 14 साल उम्र कैद की सजा दे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्तहिक़-ए-दार को हुक्म नजरबंदी मिला, मुस्तहिक़-ए-दार को हुक्म नजरबंदी मिला, क्या कहूँ कैसे रिहाई होते होते रह गए। उनका मतलब ये था कि शहादत मिलते मिलते रह गए, हमें दोबारा हुक्म नजरबंदी मिला। तो खैर ये उलमा की कुर्बानियाँ थी, लेकिन वो लोग आज ये बावर करवाया जाता है कि उलमा पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। ऐसा नहीं था, उलमा ने भरपूर साथ दिया। चंद एक थे, उनका नजरिया अपनी जगह पर दुरुस्त था। उनमें बहुत मशहूर नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अता शाह बुखारी, लेकिन उनका नजरिया ये नहीं था कि पाकिस्तान बिल्कुल ना बने। वो आज़ादी के हक में थे, मुसलमानों के खैर खा थे। वो चाहते थे कि पूरे बड़े सगीर को आज़ाद करवाया जाए, एक खित्ता ना हासिल किया जाए। और उनको ये भी खदशात थे और किसी माना में उनके खदशात दुरुस्त थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान 20 करोड़ अवाम के दिलों में है वो पाकिस्तान नहीं होगा। इसके अंदर दस्तों की निगाह होगा मुसलमान ही कातिल होगा, मुसलमान ही मकतूल होगा। इसके अंदर चंद खानदानों की, वडेरों की, जिम्मेदारों की, सरमायादारों की हुकूमत रहेगी और आप जो काम देख रहे हैं और इस्लामी कवानीन का वो पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो आप कुर्बानियां जिस मकसद के लिए पेश कर रहे हो वो नहीं, आपको वो नहीं दिया जाएगा। तो उनके खदशात दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान बन गया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, सैयद अता शाह बुखारी, इनके पहले पाकिस्तान के पहले सिपाही हैं, उन्होंने नारा लगाया था, उन्होंने कहा था कि जब तक मस्जिद बनती नहीं है उस वक्त तक तो इख्तिलाफ हो सकता है, जब मस्जिद बन जाए तो उसके बाद उस मस्जिद का एहतराम, उसका मकाम और मर्तबा, इज्जत और एहतराम देना सब पर वाजिब होता है, सब पर लाजिम होता है। अब पाकिस्तान बन गया है, हमारे लिए एक मस्जिद की मानद है, हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं, इसका इज्जत और एहतराम करते हैं। उनके खदशात कैसे दुरुस्त साबित हुए, सिर्फ एक दो मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान बनने के बाद पहली दस्तूर साज असम्बली मुनक्किद हुई, उसके अंदर हमारे पहले वजीर कानून मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को बना दिया। ये तारीख में लिखी है बात। और एक हमारा वजीर जोगिंदर नाथ मेंडल जो कि हिंदू था, उसको बना दिया गया। ये खदशात जो मौलाना सैयद अता शाह बुखारी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे, वो दुरुस्त साबित हुए पहले दिन से। लेकिन इसके बावजूद हमें मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमारा वतन है, इसके इस्तेहकाम के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए और इस जैसा खित्ता पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। हमारे बुजुर्ग मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो फरमाते हैं अपने एक बयान के अंदर, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मैं ना गया हूं, जहां के उलमा से मेरा राब्ता ना हो, जहां की दीनी मजालिस में, महफिल में मैं ना पहुंचा हूं। मैंने पाकिस्तान जैसी आज़ादी दीनी हवाले से कहीं नहीं देखी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान के अंदर दीनी तालीम के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के मदारस को पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। पाकिस्तान के मदारस का निसाब और निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम किया जाता है। दुनियावी तालीम के लिए हम बाहर जाते हैं, बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं, बैरून ममालिक वाले पूरी दुनिया से पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। ये उलमा की बेमिसाल कुर्बानियां हैं, इससे बड़ा रोशन किरदार और क्या हो सकता है। मगर हमारे सियासी इक़्तिदार में आने वाले बाज़ चंद लोगों की वजह से हमें पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमें अपने इदारों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमें फौज को, पुलिस को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये वतन की मोहब्बत, वतन की मट्टी से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, इसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं करनी है।
یہ جو آزادی ہمیں اس ملک میں میسر ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں دیگر کسی ملک میں ایسی آزادی نہیں ہے۔ وہاں پر علماء کو خطبے دیے جاتے ہیں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے جمعہ کے اندر خطبہ حکومت کی طرف سے جو دیا ہے وہی پڑھ کے سنانا ہے۔ وہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ حکومت غلط کام بھی کرے اس پر تنقید کر سکے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارے یہاں دستور جو پاکستان کا ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بات حاصل ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ کسی بھی قانون کو اس پر رٹ دائر کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، آپ اس قانون کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور دستور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا، حاکم جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی حاکم جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کا قرآن و سنت والا جو قانون ہے وہی نافذ ہوگا۔ اور بہت ساری اسلامی سکے موجود ہیں الحمدللہ، ہمیں جو آزادی میسر ہے یہ دیگر ممالک میں نہیں ہے، اور پھر ہمیں ان قربانیوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے جو دی، خون کے دریا، خون کے سمندر ابھر کر کے وہ یہاں تک پہنچے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہمیں پاکستان ملا ہے۔ ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرنی چاہیے، فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو اوپر فتوے تو لگاتے ہیں ہم کفر کے، ان سے باز رہنا چاہیے، آپس میں مسلکی، لسانی اور قومی بنیاد پر نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، آپس میں محبتوں کو قربان چڑھانا چاہیے، اور آپس میں جتنی بھی عداوتیں اور بغض ہیں ان کو ختم کر کے ایک ملک، ایک وطن کے لیے اور ایک قوم کی طرح، ایک جسم کی طرح متحد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔